بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرائط قیاس یعنی قیاس کرنے کے کچھ شرائط ہیں جس کا قیاس کرتے وقت لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص قیاس کا اہل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ قیاس کرتے ہیں لیکن اکثر اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے یا وہ غلط نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے یا بعض اوقات یہ شرائط ان کو ذہن نشین نہیں ہوتے، ان کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اس بنیاد پر قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ اکثر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو قیاس کی بنیادی شرائط ہے ان کو صحیح طور پر یاد رکھنا چاہیے، ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور قیاس کرتے وقت ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تب قیاس درست ثابت ہوگا اور قیاس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ تو قیاس کی جو شرائط ہے تو قیاس کی بنیادی 8 شرطیں ہیں۔ ان 8 شرطوں میں سے 3 شرطیں ایسی ہیں جو اصل سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اصل وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ 2 کا تعلق فرع سے ہے۔ 2 شرائط کا تعلق فرع یعنی اس مسئلے سے ہے جس کا حکم قرآن و حدیث میں صراحتاً بیان نہیں ہوا، یعنی مقیس جس مسئلے کو ہم قیاس کریں گے دوسرے پر، اس مسئلے سے ہے۔ اور 3 کا تعلق علت سے ہے، یعنی اس سبب سے ہے، اس وجہ سے ہے جس کی بنا پر پہلے والے مسئلے کا حکم دوسرے والے مسئلے کو اصل کا حکم فرع کو دیا جاتا ہے، اس علت سے ہے 3 شرائط کا تعلق۔ سب سے پہلے اصل سے متعلق جو شرطیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اس مسئلے سے متعلق جو شرائط ہے جو قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے واضح طور پر، اس سے متعلق جو 3 شرطیں ہیں اس کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں۔ نمبر 1، مقیس علیہ کا حکم اس کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے اور اس کا جو حکم قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے وہ حکم صرف اسی مسئلے کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اگر وہ حکم یعنی مقیس علیہ کا حکم مقیس علیہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن حدیث میں جو بیان کردہ مسئلہ ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ حکم صرف اسی مسئلے کے ساتھ خاص ہے جو قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس مسئلے پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے۔ جب خاص ہے، خاص کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکم صرف اسی مسئلے کے لیے ہے، یہ کسی دوسرے مسئلے میں آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ثابت کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس حکم کو صرف اس مسئلے کے لیے خاص کیا تھا اور آپ نے اس کو عام کر دیا، کسی دوسرے مسئلے میں بھی لگا دیا، کسی دوسرے مسئلے میں منتقل کر دیا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور قرآن مجید نے تہجد کی نماز کو آپ کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، یہاں فتحجت امر کا صیغہ، اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، تو یہ صرف نبی علیہ السلام پر فرض تھی تہجد کی نماز۔ اب یہ حکم جو ہے اس مسئلے کا کہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام پر فرض ہے، تو یہ مسئلہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے اس کا یہ حکم صرف اسی مسئلے کے ساتھ خاص ہے، یعنی تہجد کی فرضیت کا جو حکم ہے یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ حکم اٹھا کر عام بندے کے لیے تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دے، یعنی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عام بندے کو قیاس کر کے اور اس پر بھی تہجد کی فرضیت کا حکم لگا دے کہ عام امت پر بھی
تہجد کی نماز فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، عام امت بھی انسان ہے، آپ بھی اللہ کے مکلف تھے احکامات کے، اور آپ انسان بھی مکلف ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تہجد کی نماز فرض ہے تو لہٰذا عام امت پر بھی فرض ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح قیاس کر کے عام امت پر بھی نماز تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم تہجد کی نماز کی جو فرضیت کا ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، صرف اسی مسئلے کے ساتھ خاص ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص قیاس کر کے عام امت میں کرے گا، اس کو فرض قرار دے گا تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ جو چیز اللہ نے خاص کی ہے آپ اس کو عام کر دیں گے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ گواہی کے لیے 2 مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، یعنی ان کی گواہی 2 بندوں کے برابر شمار ہوگی۔ اگر خزیمہ رضی اللہ عنہ کسی بات پر گواہی دے دے تو وہ مکمل گواہی تصور کی جائے گی، ایسا سمجھا جائے گا کہ 2 بندوں نے گواہی دی۔ تو اب یہ حکم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، تو اب یہ حکم خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس کر کے ہم کسی دوسرے شخص کے لیے یہ حکم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، اس لیے کہ یہ حکم صرف خزیمہ رضی اللہ عنہ خاص ہے۔ عام حکم جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گی، تو لہٰذا جب حکم کسی مسئلے کے ساتھ خاص ہو تو اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہوگی جو اصل سے متعلق ہے، یعنی مقیس علیہ سے۔ نمبر 2، خود مقیس علیہ کا حکم جو ہے وہ خلاف قیاس نہ ہو، یعنی جو مسئلہ قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے تو اس کا جو حکم ہے، جو قرآن مجید نے اس کا حکم بیان کیا ہے وہ خلاف قیاس نہ ہو۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کے خلاف نہ ہو، یعنی اس مسئلے کی کوئی علت کوئی سبب موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی جب علت یا سبب ہی موجود نہیں ہے، وہ مسئلہ عقل کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں انسانی عقل اس پر کیسے کسی دوسرے مسئلے کو قیاس کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ قیاس تو انسان تب کر سکتا ہے جب وہ مسئلہ اس کے عقل میں آئے اور اس کی کوئی علت موجود ہو، سبب موجود ہو، تو ایسی صورت میں بھی پھر قیاس کر سکتے ہیں۔ جب اس مسئلے کی کوئی علت ہی موجود نہیں ہے اور وہ مسئلہ عقل کے خلاف ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں انسان تو اس سے عاجز ہے کہ اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس کرے، کیونکہ دوسرے مسئلے کو تب ہی قیاس کر سکتے ہیں جب اس کی کوئی علت موجود ہو پہلے والے مسئلے کی، اور وہ علت دوسرے والے مسئلے میں انسان ڈھونڈے اور دونوں میں مشابہت جب اس کو نظر آئے تو تب پہلے والے کا حکم دوسرے پر لگائے، لیکن یہاں پر تو اس کی کوئی علت ہی موجود نہیں ہے، کوئی سبب ہی موجود نہیں ہے، اور وہ مسئلہ عقل کے خلاف ہے۔ جب عقل کے خلاف ہے تو عقل کے ذریعے وہ بیچارہ قیاس کیسے کرے؟ تو لہٰذا دوسری شرط یہ ہے کہ خود مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ خلاف قیاس نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے نماز کی رکعات، کہ نماز کی رکعات کی جو تعداد ہے، صبح کی 2 ہے، رات کی 4 ہے، ظہر کی 2 ہے، مغرب کی 3 ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اب اس کیوں کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ یہ خود عقل کے خلاف ہے، بس اللہ کا حکم ہے ہم کرتے ہیں، باقی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور اس کی کوئی علت ہی نہیں ہے کہ صبح کی 2 کیوں ہے، ظہر کی 4 کیوں ہے، مغرب کی 3 کیوں ہے، کوئی علت پائی نہیں جائے۔ جب کوئی علت پائی نہیں جا رہی تو اس پر کسی دوسرے مسئلے کو ہم قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اموال کے 2.5% کیوں دینا پڑے گا، زیادہ یا کم کیوں نہیں، تو اس کی بھی کوئی علت پائی نہیں جا رہی، کوئی سبب موجود نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں بجا لانا ہے، تو اب اس پر بھی کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حدود اور کفارات ہے کہ شراب کی یہ حد ہے، شراب میں اتنے کوڑے لگیں گے، دوسرے میں اتنے کوڑے لگیں گے، اس میں اتنے کیوں ہیں، شراب میں اتنے کیوں ہیں، تو یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے۔ اسی طرح کفارات ہے، کسی نے قسم کھائی تو اس کا یہ کفارہ، کسی کو جانے میں قتل کر دیا تو اس کا یہ کفارہ، یہ کفارہ اس کا کیوں ہے، اس کا کیوں ہے، تو اب اس کی بھی کوئی علت اور کوئی سبب نہیں پایا جا رہا، یہ عقل کے میں آنے والی باتیں نہیں ہیں کہ انسان اس کا جواب دے سکے۔ بس اس کا صرف اتنا ہی جواب ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات کا بجا لانا ہم پر واجب اور فرض اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایسے مسائل پر جو خود
خلاف قیاس ہو اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، اصل سے متعلق جو شرط ہے اس میں تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے ہو، یعنی جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے، یعنی اصل اور مقیس علیہ، اس میں جو حکم موجود ہے، اس مسئلے کا جو حکم قرآن حدیث نے بیان کیا ہے، وہ حکم مقیس سے پہلے ہو، یعنی جس مسئلے کو ہم اس پر قیاس کریں گے اس مسئلے سے پہلے وہ حکم اللہ نے بیان کیا ہو۔ اگر مقیس کا حکم پہلے ہے، یعنی مسئلہ جو ہم قیاس کر رہے ہیں وہ مسئلہ پہلے پیش آیا ہے اور بعد میں وہ مسئلہ پیش آیا جو قرآن حدیث نے بیان کیا، تو ایسی صورت میں پھر اس مسئلے کو جو پہلے پیش آیا ہے اس کو اس مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے جو مسئلہ بعد میں پیش آیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مثال کے طور پر وضو میں بلکہ یوں سمجھے کہ تیمم میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اب وضو میں نیت فرض نہیں ہے، اب کوئی شخص اگر وضو کو تیمم پر قیاس کرے اور یہ کہے کہ تیمم میں بھی پاکی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے اور وضو بھی نماز کے لیے کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جب تیمم میں نیت شرط ہے، فرض ہے، تو وضو میں بھی نیت فرض ہونی چاہیے۔ لیکن یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو مقیس علیہ ہے تیمم وہ بعد میں ہے، جو وضو ہے یعنی مقیس وہ پہلے ہے، کیونکہ وضو کا حکم شریعت میں پہلے آیا ہے اور تیمم کا حکم تو بعد میں آیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور صحابہ کی نماز قضا ہونے کو آئی تھی، اس وقت تیمم کا حکم آیا۔ تو مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر اگر ہم تیمم پر قیاس کریں گے وضو کو تو ایسی صورت میں مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ زمانے کے اعتبار سے مقیس سے بعد میں آئے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جس مسئلے پر آپ دوسرے مسئلے کو قیاس کر رہے ہیں تو جس مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں اس مسئلے کا حکم اس مسئلے سے پہلے، اس مسئلے کا حکم اس مسئلے سے پہلے وجود پذیر ہونا چاہیے جس مسئلے کو آپ قیاس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تیمم پر وضو کو قیاس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیمم کا حکم پہلے ہو اور وضو بعد میں ہو، وضو کا حکم بعد میں آیا ہو تو تب قیاس کرنا درست ہے، وگرنہ قیاس کرنا درست نہیں۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وضو کا حکم پہلے آیا ہے شریعت میں، تیمم کا حکم بعد میں آیا ہے، تو تیمم کے احکامات تو لہٰذا اب ہم تیمم پر وضو کو قیاس نہیں کر سکتے اور تیمم کے احکامات وضو کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تیمم کے جو احکامات ہے مقیس علیہ کے جو احکامات ہے وہ مقیس سے بعد میں آئے ہیں وجود میں، اور شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ کے احکامات مقیس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا تیمم کے احکامات تیمم کو وضو کے احکامات پر تو قیاس کر سکتے ہیں، لیکن وضو کو جو ہے تیمم پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی وضو کے احکامات تیمم کو تو دے سکتے ہیں قیاس کے ذریعے سے، لیکن تیمم کے احکامات وضو کو نہیں دے سکتے قیاس کے ذریعے سے، اس لیے کہ وضو کا حکم پہلے آیا اور تیمم کا حکم بعد میں آیا ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے قیاس کے لیے 8 بنیادی شرطیں ہیں، اس میں 3 کا تعلق اصل سے ہے، 2 کا تعلق فرع سے، 3 کا تعلق علت سے ہے۔ اصل سے متعلق شرطیں: نمبر 1، مقیس علیہ کا حکم اس کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اگر مقیس علیہ کا حکم اسی کے ساتھ خاص ہو تو اس پر دوسرے واقعے کو یعنی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن قرآن نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیا ہے، نافلۃ لک، یعنی یہ آپ کے لیے زائد ہے، اس لیے کسی دوسرے شخص پر نماز کے تہجد فرض قرار نہیں دی جا سکتی، نماز تہجد کی فرضیت اس پر قرار نہیں دی جا سکتی کہ دوسرے کے لیے بھی یہ فرض ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نافلۃ لک، آپ کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح قرآن نے شہادت کا نصاب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا شہادت کو
دو بندوں کے قائم مقام قرار دیا۔ یہ حکم ان کے ساتھ ہی خاص تھا، اس لیے اب کسی اور شخص کو خواہ وہ کسی قدر بھی متقی ہو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کسی بھی ایک شخص کی گواہی دو کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف حسین رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ نمبر 2، خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو۔ اگر مقیس علیہ کا حکم عقل و رائے کا کوئی دخل نہ ہو، یعنی مقیس علیہ میں عقل وغیرہ کا کوئی دخل نہ ہو، تو اس پر کسی اور صورت کو یعنی کسی اور مسئلے کو قیاس کرنا صحیح نہیں، جیسے نماز کی رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے اموال و مقادیر، حدود، کفارات۔ یہ احکام تعبدی ہے۔ تعبدی کا مطلب یہ احکام خلاف قیاس ہے، اس میں صرف اتنا کرنا ہے، ہم نے کہ اللہ کا حکم مان کر اس پر چلنا ہے، اس کو بجا لانا ہے، اس میں چوں چرا نہیں کرنے کے یہ حکم ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے اور اس کی کوئی علت بھی نہیں پائی جا رہی۔ اس لیے ان پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان مسائل پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے آیا ہو۔ یہ بھی تیسری شرط ہے، یعنی کسی امر کا جو حکم شریعت نے پہلے دیا ہو اس کو بعد میں آنے والے حکم پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ مثلا وضو کا حکم پہلے کا ہے، تیمم کا حکم بعد کا ہے، تیمم میں بالاتفاق نیت ضروری ہے۔ اب اگر کوئی وضو میں نیت کا وجوب تیمم پر قیاس کر کے ثابت کیا جائے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو مقیس بنایا جا رہا ہے وہ حکم نزول کے اعتبار سے مؤخر اور وضو کا حکم مقدم ہے۔ جس کو مقیس، یہاں پر درست نہیں لکھا بلکہ یہ غلطی ہے کاتب کی، جس کو مقیس علیہ بنایا جا رہا ہے وہ حکم نزول کے اعتبار سے مؤخر اور وضو کا حکم مقدم ہے، یا مقیس نہیں ہے بلکہ تیمم کو مقیس علیہ بنایا جا رہا ہے۔ مصنف نے مقیس لکھا ہے، میری کتاب میں مقیس ہے، اگر کسی کی کتاب میں مقیس ہو تو اس کو درست کر لے، یہ مقیس علیہ ہے۔ فرع سے متعلق شرطیں، یعنی اس مسئلے سے متعلق شرائط قیاس میں جو مسئلہ قرآن حدیث میں بیان نہ ہوا، تو اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خود مقیس کے متعلق کوئی نص یا اجماع موجود نہ ہو، یعنی جس مسئلے کو آپ قیاس کر رہے ہیں کسی دوسرے مسئلے پر، تو وہ مسئلہ خود قرآن اور حدیث میں بیان نہ ہوا ہو یا اجماع سے وہ مسئلہ ثابت نہ ہو۔ اگر وہ مسئلہ خود قرآن اور حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، موجود ہو یا اجماع سے ثابت ہو، تو ایسی صورت میں اس مسئلے کے لیے قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیاس کی ضرورت تو تب پیش آتی ہے جب کسی مسئلے کا حکم قرآن حدیث میں موجود نہ ہو، تب پھر اس کا حکم نکالنے کے لیے قیاس کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ خود قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور اس کا حکم موجود ہے یا اجماع سے ثابت ہے، تو ایسی صورت میں قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قیاس کریں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں۔ قیاس تو ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے، جب ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ خود قرآن حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، تو قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یا اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن اور حدیث میں کسی مسئلے کا حکم موجود ہو اور آپ اس کو قیاس کریں اور قیاس یہ تقاضا کرے کہ اس کا نیا حکم اس مسئلے کو دیا جائے اور وہ حکم اس حکم کے خلاف ہو جو قرآن اور حدیث نے اس مسئلے کا بیان کیا ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی اور کھلم کھلا اس سے جنگ ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ موجود ہے تو اس کو قیاس کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور بالخصوص اس وقت جب آپ قیاس کریں اور قیاس کسی نئے حکم کا تقاضا کرے اس مسئلے کے لیے جو اس حکم کے خلاف ہو جو قرآن اور حدیث نے اس مسئلے کا بیان کیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی قیاس ان دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ مثال اس کی یہ ہے جیسے قرآن مجید نے کفارہ قتل میں، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایسے غلام کو آزاد کرے جو مسلمان ہو۔ اسی طرح
قرآن مجید نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ کوئی شخص اگر قسم کھائے تو وہ بھی غلام آزاد کرے، جھوٹی قسم کھائے یا قسم کھائے اور قسم پوری نہ کرے، قسم توڑ دے تو وہ غلام آزاد کرے۔ اب فرق یہ ہے کہ قسم کے کفارے میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ غلام مسلمان ہو، اور قتل کے کفارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ غلام جو آپ آزاد کریں وہ مسلمان ہو، مومن ہو۔ اب قیاس یہ تقاضا کرتی ہے کہ قسم کا جو کفارہ ہے اس میں جو غلام ہے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، کہ اس کفارے قسم کے غلام کو ہم قیاس کریں کفارے قتل پر، اور یہ حکم جاری کر دے کہ جو کفارہ یمین کا جو غلام ہے، کفارہ یمین میں یعنی قسم کے کفارے میں جو غلام آزاد کرنا چاہیے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ تو یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے کہ کفارہ یمین میں قسم کے کفارے میں کیسا غلام آزاد کرنا چاہیے، تو وہ مطلق ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ غلام آزاد کرے چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اب جب قرآن مجید نے ایک مسئلے کا حکم خود بیان کیا ہے تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے مزید اس میں کوئی اضافہ کرے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اضافہ قرآن حدیث کے خلاف آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ مطلق غلام ہو چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اور آپ قیاس کر کے یہ ثابت کریں گے کہ وہ مسلمان ہو، تو یہ قرآن مجید پر اضافہ ہے قیاس کے ذریعے سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید پر اضافہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے اپنے عقل کے ذریعے سے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس پر اجماع ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، اس پر اجماع ہے، نماز پڑھی جائے گی سفر میں۔ اب کوئی شخص سفر میں نماز کو روزے پر قیاس کر کے یہ کہے کہ نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں روزے میں جس طرح روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ایک حکم اجماع سے ثابت ہے نماز کا کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو جب اجماع سے ایک حکم ثابت ہے تو اب قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قیاس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب قرآن اور حدیث میں مسئلے کا حکم موجود نہ ہو اور اجماع سے بھی ثابت نہ ہو، تو چوتھا درجہ قیاس کا ہے۔ یہاں پر اجماع سے حکم موجود ہے، ثابت ہے، تو لہٰذا اب قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیاس کریں گے اس سے کوئی نیا حکم ثابت ہوگا تو وہ اجماع کے خلاف ہے، اور ایسا قیاس جو اجماع کے خلاف ہو وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرع سے متعلق پہلی شرط یہ ہے کہ خود مقیس یعنی فرع جو ہے اس سے متعلق کوئی مقیس جو ہے، فرع مقیس ایک ہی چیز ہے، مقیس جو ہے اس کے متعلق کوئی حکم نص سے مراد قرآن اور حدیث، کوئی حکم نص یا اجماع سے ثابت نہ ہو، اس کے متعلق کوئی حکم نص یا اجماع سے موجود نہ ہو۔ اگر اس کے متعلق کوئی حکم قرآن و حدیث میں یا اجماع میں موجود ہے تو پھر ایسے مسئلے کو کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقیس سے متعلق دوسری شرط، یہ ہے کہ جس درجے میں مقیس علیہ میں علت اور سبب پائی جا رہی ہے اسی درجے میں مقیس میں بھی وہ علت اور شرط اور وہ سبب پائی جائے، تب مقیس علیہ کا حکم یعنی قرآن و حدیث میں بیان کردہ مسئلے کا حکم اس مقیس یعنی قرآن و حدیث میں جو مسئلہ بیان نہیں کیا اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مقیس میں وہ علت اور وہ سبب کم پائی جا رہی ہے اور مقیس علیہ میں زیادہ پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں مقیس علیہ کے حکم کو مقیس علیہ کو دینا جائز نہیں ہے۔ مقیس علیہ کے حکم آپ مقیس کو نہیں دے سکتے، مقیس علیہ کا حکم مقیس کو دینا جائز نہیں ہے۔ مصنف نے تو اس کی کوئی دوسری مثال دی ہے، لیکن آپ آسانی کے لیے وہ مثال مشکل ہے، آپ آسانی کے لیے سمجھے کہ جیسے شراب حرام ہے، قرآن مجید نے اس کی علت بیان کی کہ اس میں نشہ ہے۔ اب سگریٹ میں بھی یہ نشہ پایا جاتا ہے، لیکن سگریٹ کو اگر ہم شراب پر قیاس کریں تو ہم دیکھیں کہ دونوں میں نشہ پایا جا رہا ہے، لیکن سگریٹ میں جو نشہ پایا جا رہا ہے وہ شراب سے بہت کم ہے۔ جب شراب سے اس کا نشہ بہت کم ہے یعنی علت تو دونوں میں پائی جا رہی ہے کہ دونوں میں نشہ ہے، لیکن یہ علت مقیس علیہ میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، شراب میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اور مقیس یعنی سگریٹ میں بہت کم پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں مقیس میں کیونکہ علت کم پائی جا رہی ہے اس لیے مقیس علیہ یعنی شراب کا حکم آپ مقیس یعنی سگریٹ کو نہیں دے سکتے۔
آپ یہی نہیں کہہ سکتے کہ سگریٹ بھی حرام ہے، اس لیے کہ جو چیز شراب میں جس درجے میں نشہ پایا جا رہا ہے اس درجے میں سگریٹ میں نہیں پایا جا رہا، تو یہ مطلب ہے کہ مقیس علیہ میں جس درجے میں علت پائی جاتی ہو اسی درجے میں مقیس میں بھی وہ علت پائی جاتی ہو، یا اس سے زیادہ پائی جاتی ہو، یا کم سے کم اس کے برابر پائی جاتی ہو۔ لیکن اگر مقیس میں وہ علت کم پائی جا رہی ہے مقیس علیہ سے، تو ایسی صورت میں مقیس علیہ کا حکم مقیس کو نہیں دے سکتے۔ مصنف نے اس کی مثال دی ہے جیسے بالغہ لڑکی کو اپنے نفس میں تصرف کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہو، خود فیصلہ کرے۔ جب اپنے معاملات میں وہ فیصلہ کر سکتی ہے تو اس پر ہم اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں کہ اپنے مال میں بھی وہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ مال کی جو قیمت ہے وہ انسان کی جان سے زیادہ نہیں ہے، تو لہٰذا مال کو جو ہے ہم قیاس کرتے ہیں نفس پر، لہٰذا یہ مقیس میں بھی علت اتنی ہی پائی جا رہی بلکہ جتنی مقیس علیہ میں پائی جا رہی۔ تو اپنے نفس میں تصرف کرنا، اس کو ہم نے مال پر قیاس کیا، تو اپنے نفس میں تصرف کرنے میں جو علت پائی جا رہی ہے یہ تصرف فی المال یعنی مقیس علیہ سے کہیں زیادہ پائی جا رہی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک مساوی ہے یعنی برابر ہے، دونوں میں علت برابر پائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں ہم بالغہ لڑکی کو یہ اجازت دیتے ہیں حنفیہ کہ وہ اپنے بارے میں بھی وہ تصرف کر سکتی ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، اس لیے کہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے۔ تو جب مال میں تصرف کر سکتی ہے تو اپنے جان میں تو یہ چیز اپنی جان کی قیمت تو مال سے زیادہ ہے، تو لہٰذا اپنے ذات کے بارے میں بھی وہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اپنے ذات کی اپنے نفس کی قیمت مال سے زیادہ ہے، تو لہٰذا علت یہاں پر تصرف فی النفس میں مال سے تصرف فی المال سے زیادہ پائی جا رہی ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ چلے مساوی پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں تصرف فی المال کا حکم تصرف فی النفس کو دے سکتے ہیں۔ آسان مثال میں نے آپ کو شراب اور سگریٹ کی دے دی جو کتاب میں موجود نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال مصنف نے یہ دی کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص واجب ہوتا ہے، اسی طرح کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے یا کوئی عضو کاٹ دے تو قصاصاً اس کا ہاتھ یا اس کا کوئی عضو جو اس نے کاٹا ہے وہ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ قصاص میں قتل میں یا جس درجے کی علت پائی جاتی ہے، یعنی قتل میں زیادتی ہوتی ہے کہ ایک شخص دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے جان سے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو جس طرح قتل میں ظلم اور زیادتی پائی جا رہی، اسی طرح کسی کے ہاتھ کاٹنے میں بھی اتنا ہی ظلم اور اتنی ہی زیادتی ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عضو میں بھی کیا ہے قصاص واجب ہے۔ تو لہٰذا اگر قتل میں قصاص واجب ہے تو اس پر عضو کو ہم نے قیاس کیا، اور ہم نے کہا کہ عضو پر بھی کوئی شخص اگر کسی کا عضو کاٹ دے تو قصاصاً اس کا عضو کاٹا جائے گا، تو اس میں بھی قصاص موجود ہے۔ تو لہٰذا ہم نے قطع عضو کو قیاس کیا قتل پر، تو لہٰذا قتل میں قصاص ہے تو قطع عضو میں بھی قصاص ہوگا، لیکن یہ قیاس درست نہیں، اس لیے کہ مصنف ابھی خود اوپر مصنف نے کہا کہ جس مسئلے میں خود قرآن اور حدیث فرع کا کوئی حکم کوئی نص یا اجماع سے موجود ہو، خود مقیس علیہ کے متعلق خود مقیس کے متعلق کوئی حکم نص یا اجماع میں موجود ہو، یعنی فرع کا کوئی حکم قرآن اور حدیث یا اجماع نے بیان کیا ہو، تو اس فرع کو کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مصنف نے خیر مثال دینے کے لیے قیاس کیا، لیکن ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عضو کو کاٹنا اس کا حکم خود قرآن مجید میں موجود ہے، تو لہٰذا اس کو قتل پر قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ تو قرآن مجید نے خود عضو کا حکم بیان کیا ہے، یہاں پر قتل کا حکم بیان کیا کہ جان کے بدلے جان اور عضو کے بدلے عضو ہے، تو لہٰذا جب قرآن نے خود اس کا حکم بیان کیا تو لہٰذا اس کو کسی دوسرے مسئلے پر قتل پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطع عضو کا حکم خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور ناک اور کان کے بدلے وہی عضو ہوگا۔
تو اس کو قتل پر قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال مصنف نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے اور مثال میں انہوں نے قیاس کیا ہے، لیکن بہرحال اگر واقعتاً قیاس کیا جائے تو یہ قیاس درست نہیں ہے۔ مصنف پر کوئی اعتراض نہیں کرے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے اگر حکم نکالنے کے لیے کیا گیا، حکم نکالنے کے لیے اس طرح قیاس کیا جائے، کیونکہ خود قطع عضو کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ مصنف نے تو صرف کتاب میں آپ کو مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ قیاس کیا ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو آسان مثال اس کی دے دی کہ سگریٹ میں وہ حکم اس درجے کا نہیں پایا جا رہا جو شراب میں پایا جا رہا ہے، لیکن کھجور کی شراب میں وہ حکم اس درجے کا پایا جا رہا ہے جو انگور کی شراب میں پایا جا رہا ہے، اس لیے دونوں کا حکم ہم نے ایک کا حکم دوسرے کو دے دیا، لیکن شراب کا حکم ہم سگریٹ کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں وہ علت نشے والی وہ کم پائی جا رہی ہے شراب سے، اور یہ ضروری ہے کہ مقیس علیہ میں علت اسی درجے کی، مقیس علیہ میں علت جس درجے کی پائی جا رہی ہو، مقیس میں بھی اسی درجے یا اس سے زیادہ پائی جا رہی ہو، تب حکم دیا جائے گا مقیس علیہ کو اس کو، وگرنہ مقیس علیہ کا حکم مقیس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں۔ فرع سے متعلق شرطیں۔ نمبر 1، خود مقیس کے متعلق کوئی نص یا اجماع موجود نہ ہو۔ اگر مقیس کے متعلق نص یا اجماع موجود ہو جو تقاضا کرتی ہو کہ یہاں حکم اس قیاس کے خلاف ہوگا، تو ایسی صورت میں دوسرے منصوص یا اجماع کے حکم پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں۔ جیسے قرآن نے کفارہ قتل میں ایسے غلام کی آزاد کرنے کو کفارہ قرار دیا ہے جو مسلمان ہو، اسی طرح کفارہ یمین یعنی قسم کے کفارے میں بھی قرآن نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کفارہ قسم کو کفارہ قتل پر قیاس کیا جائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جائے، مگر چونکہ خود کفارہ قسم کا حکم بھی منصوص ہے، یعنی قسم کے کفارے کا حکم خود قرآن مجید نے دیا ہے اور اس میں مطلق غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، جو مومن ہو کافر ہو دونوں کو شامل ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، قرآن مجید نے مطلق کہا کہ صرف غلام آزاد کرے، مومن یا کافر ہو جو بھی ہو، اس لیے یہاں قیاس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہاں قیاس کرنا درست نہیں ہے کہ آپ قیاس کریں اور کہیں کہ کفارہ یمین میں بھی مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ یا دوسری مثال اس کی یہ ہے، جیسے سفر میں روزے کا ترک جائز ہے لیکن نماز کا ترک جائز نہیں، اس پر اجماع ہے، لہٰذا سفر میں نماز کو روزے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو مقیس بنایا جا سکتا تھا وہ خود ایک اجماعی حکم ہے، یعنی نماز خود اجماع سے ثابت ہے، تو لہٰذا اب اس کو قیاس روزے پر قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شرط، مقیس علیہ میں علت جس درجہ پائی جاتی ہو، مقیس میں بھی اس سے زیادہ یا کم سے کم اس درجہ پائی جاتی ہو، جیسے بالغہ لڑکی کو اپنے نفس میں تصرف کا حق اسی طرح حاصل ہے جیسے اپنے مال میں، کہ تصرف فی النفس حنفیہ کے یہاں تصرف فی المال کے مساوی ہے۔ یا قتل نفس پر قصاص کی طرح قطع عضو میں بھی قصاص واجب ہوگا کہ تعدی یعنی ظلم کی جو علت قتل میں پائی جاتی ہے وہی قطع عضو میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن میں نے اس کی آپ کو آسان مثال دے دی اور یہ مثالیں بھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔